روسی جوڑے ملبوس ایک خوبصورت سی لڑکی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ، جیسے زندگی جیت جانے کی، زندگی کی کوئی خواہش پوری ہو جانے کی، یا پھر زندگی مل جانے کی۔ جس شخص کو اس نے دل سے چاہا تھا آج وہ اسے مل چکا تھا۔ آج وہ اس کا محرم تھا، اس کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ آج وہ اس کے نکاح میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن آج خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب اور خوبصورت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ آج اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آج اس شخص نے اس سے محبت کا اظہار بھی نکاح کے بعد کیا تھا۔ جہاں مہروز حاتیت کو وہ شخص خوابوں میں بھی نصیب ہونا مشکل لگتا تھا، وہ شخص آج اس کا شوہر تھا۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں سر پر سرخ دوپٹہ لیے دلہن بنے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پروقار، خوبصورت، پاکیزہ، نفیس۔ ارتضیٰ عباس کے ساتھ ہوئے اس کے ویڈنگ فوٹو شوٹ کو یاد کرتے اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکان نے چھوا تھا۔ جس شخص کو وہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور سرد مزاج سمجھتی تھی، وہ ایسے ذوق و شوق اور ایسا مزاج بھی رکھتا تھا، اسے اندازہ نہ تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مہروز حاتیت نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ سیاہ شیروانی ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ مہروز حاتیت کو اپنے کمرے میں دیکھ میسمرائز ہوتا وہ دروازہ بند کیے وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مہروز حاتیت نے مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اسے دیکھا تھا، کندھے ہچکائے تھے، جیسے کہہ رہی ہو یہ تو ہونا ہی تھا۔ ارتضیٰ عباس سر جھکاتے مسکرایا تھا۔ وہ اس کی 3 سالہ محبت تھی، جو آج صرف محبت نہیں رہی تھی بلکہ اس کی بیوی بھی تھی، اور اب اس کے تمام جملہ حقوق صرف اس کے تھے۔ وہ ایک مضبوط، کامیاب، محنتی لڑکی تھی جس کی صورت سے زیادہ سیرت دیکھتے ہی وہ اس پر دل ہار چکا تھا، لیکن اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کے نکاح کے پرپوزل بھیجنے پر حامی بھر لے گی۔ ٹیک چھوڑتے وہ آگے بڑھا تھا، سیاہ شیروانی اتار کر ایک طرف صوفے پر رکھتے وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس رعب دار شخصیت لیے وہ اس کے پیچھے کھڑا اور عروسی لباس میں موجود خوبصورت پروقار لڑکی سامنے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کا عکس سامنے شیشے میں ایک مکمل تصویر بنا رہا تھا، ایک مکمل جوڑ۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے قریب جھکا تھا اور اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ کر گیا تھا۔ بیگم صاحبہ، اس نے ہلکی سی آواز میں سرگوشی کی تھی، اور مہروز حاتیت کے گال گلابی ہونے لگے تھے، جسے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اب تمہیں میں روزانہ یہی کہہ کر پکاروں گا تو تم روزانہ ایسے ہی بلش کیا کرو گی۔ نرمی سے اس نے انگلیوں کی پوروں سے اس کے گلابی ہوتے گال کو چھوا تھا، اور مہروز حاتیت کو تو صدمہ لگا تھا۔ کیا مطلب، آپ مجھے بیگم صاحبہ بلایا کریں گے؟ رخ موڑتے وہ حیرت زدہ سے پوچھ رہی تھی، جس پر ارتضیٰ عباس نے اس بات میں سر کو جنبش دی تھی۔ نہیں، یہ نام مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، کچھ بہت کامن سا ہے، کچھ نیا اور سوچیں۔ وہ ایک ادا سے کہتے وہ رخ موڑ گئی تھی، اور ارتضیٰ عباس مسکرایا تھا۔ تو پھر شریک حیات، زوجہ محترمہ، روح من، سکون قلب، ان میں سے کوئی نام چن لو، وہی پکار لوں گا تمہیں۔ محبت سے کہتے وہ اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا، اور خفت سے مہروز حاتیت کے گالوں پر مزید گلال آیا تھا۔ خفت سے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، دل ایک عجیب لہ پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جلد گھبرا جانے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی، لیکن وقت، موقع اور یہ شخص اور ان کا رشتہ اسے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اپنی خفت مٹانے کی خاطر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے جانا مناسب لگا تھا، بغیر یہ جانے کہ جس شخص کے قریب وہ موجود ہے وہ اب اسے دور تو کبھی نہیں جانے دے گا۔ اس کے جانے سے پہلے وہ کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج تم، سکون قلب، نرمی سے کہتے وہ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا، اور مہروز حاتیت نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ میں کیسا لگ رہا ہوں، بتایا ہی نہیں تم نے؟ وہ شرارت سے گویا ہوا تھا، اور مہروز حاتیت نے مسکراتے اسے دیکھا تھا، جس شخص کو آج پہلی بار کسی لڑکی کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی خواہش ہوئی تھی۔ خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ بھی شرارت سے بولی تھی، اور ارتضیٰ عباس نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تھا۔ پھر اچانک کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ خوبصورت؟ مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے صرف ہینڈسم سے بھی زیادہ خوبصورت سمجھتی ہو۔ اتنا خوبصورت کب لگا تمہیں میں؟ مجھے تو کبھی نہیں لگا تم مجھے اتنا خوبصورت سمجھتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور اپنی بات کا اسے الٹا مطلب نکالتے دیکھ وہ سٹ پٹائی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے۔ وہ وہاں سے ہٹتے بیڈ پر جا بیٹھی تھی، پاؤں ہیل سے درد کرنے لگے تھے، اب انہیں اتارنا تھا، جبکہ وہ بھی مسکراتے اس کے پیچھے چل پڑا تھا اور اس کے برابر بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کو حد سے زیادہ خوبصورت لگا، تبھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھری، ورنہ آپ ایسا کیوں کرتی، رائٹ؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے پوچھ رہا تھا۔ رانگ، میں نے اس لیے نکاح کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اب سینڈل کے اسٹرپس کھول رہی تھی۔ تو پھر آپ کو محبت ہو گئی تھی مجھ سے؟
دلچسپی سے کہتے وہ بھی جھکا تھا اور اس کے سینڈل اتارنے میں مدد کرنے لگا تھا، جبکہ مہروز عطیت نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں، سوچتے رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سینڈل چھوڑتے وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی اور اب وہ اس کے سینڈل اتار رہا تھا۔ تو پھر وجہ تو بتاؤ مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھرنے کی۔ وہ پرتجسس سا تھا، بے شک وہ اپنے لیے محبت اس کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا، اب بس اظہار چاہیے تھا۔ جبکہ وہ اب خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جیسا وہ تھا، 1000 وجہ تھی اس سے نکاح کرنے کی۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تھی، اور خوبصورت بھی۔ وہ ایسے بولا تھا جیسے اس کا جملہ مکمل کیا ہو، اور وہ ہنس پڑی تھی۔ ارتضیٰ عباس نے سیدھے ہوتے اسے دیکھا تھا۔ ایسا نہیں کرو، جس شخص کو تم جیسی لڑکی نے نکاح کے لیے حامی بھری ہو وہ خوبصورت تو ہوگا ہی۔ ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکایا وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی بالکل صحیح، مان لی میں نے آپ کی بات۔ مہروز عطیت نے جیسے ہار مانی تھی۔ ویلکم ٹو مائی لائف سویٹ ہارٹ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بے حد محبت سے بولا تھا۔ اس کے ہر ایک عمل میں محبت جھلکتی تھی، اور مہروز عطیت کو اپنی قسمت پر آج غرور محسوس ہوا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے جیسے آج کرتے ہیں؟ نہ جانے وہ کس خدشے کے تحت پوچھ گئی تھی۔ نہیں، میری محبت تم سے دن بدن بڑھے گی، ایک جیسی نہیں رہے گی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ میرا بھروسہ تو کبھی نہیں توڑیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تمہارے علاوہ ان آنکھوں کو کوئی کبھی بھایا ہی نہیں، اور نہ کبھی تمہارے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھروسہ توڑنے کا۔ تو وہ اسے مان بخش رہا تھا۔ میں اس بات پر فخر کر لوں کہ آپ مجھے محبت کرتے ہیں اور میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور ارتضیٰ عباس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ جھکتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی، اور وہ اس کے گرد بازو حائل کر گیا تھا۔ جس دن یہ فخر ٹوٹا اس دن مہروز عطیت بھی ٹوٹ جائے گی، جو آج تک زندگی میں کسی بھی موڑ پر نہیں ٹوٹی۔ میں یہ مضبوط لیکن کانچ جیسی لڑکی آپ کے حوالے کرتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، جسے ایک اعزاز کے طور پر وہ قبول کر گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا یہ فخر کبھی نہیں توڑوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا، اور وہ مسکرائی تھی۔ اگلے دن ولیمہ ہو چکا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر کچھ دیر سکون اور تازہ ہوا کے لیے بالکنی میں رکھے ایک سنگل سیٹر ٹوکرے نما جھولے پر آ بیٹھا تھا۔ زندگی پہلے سے بے حد بہتر ہونے لگی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بدلا بدلا پہلے سے زیادہ زندہ لگنے لگا تھا۔ مہروز عطیت مخص ایک نام نہیں تھا، اس کی زندگی میں وہ پوری زندگی بن چکی تھی اس کی۔ وہ وہاں بیٹھا اس کے خیالات میں گم تھا جب وہ کافی کے مگ پکڑے چھوٹی مگر خوبصورتی سے سجی بالکنی میں داخل ہوئی تھی۔ مہروز عطیت کو دیکھتے وہ مسکرایا تھا، اور اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے کیا تھا جسے وہ تھام چکا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، اور بیٹھنے کے لیے وہ اسے اس کے چہرے پر موجود پریشانی کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ یہاں آ جائیں بیگم صاحبہ، وہ اسی ٹوکری نما جھولے میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا، اور مہروز عطیت نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے منظر سے غائب ہونا چاہا تھا، لیکن وہ اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ بیگم، اتنا بھی کوئی نہیں شرماتا جتنا آپ شرماتی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے کافی لے کر ٹیبل پر رکھتے وہ اسے وہیں بٹھا گیا تھا۔ اسے بے انتہا جھجک محسوس ہوئی تھی۔ مہروز عطیت کی کمر ارتضیٰ عباس کے سینے سے لگی تھی۔ کافی کا مگ اٹھاتے اس نے مہروز کو تھمایا تھا، اور پھر خود اپنا تھاما تھا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحے گزارتے اپنی اپنی کافی انجوائے کر رہے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ارتضیٰ عباس مہروز عطیت کو دیکھتے بولا تھا۔ ہاں بالکل، کیوں کیا ہوا؟ اچنبے سے کہتے اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، 3 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، بے چین ہوتے، فنکشن، ہیوی کپڑے، مجھے لگا تمہیں اور کچھ نہیں تو تھکن سے بخار ہو ہی گیا ہوگا۔ وہ مسکراتے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ ہنس پڑی تھی۔ یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ میں اتنی نفیس مزاج نہیں ہوں میں، خوشگوار لہجے میں کہتے زندگی کی کچھ تلخیاں یاد آئی تھیں، اور ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بچپن سے جوانی تک زندگی عذاب رہی تھی، اب جا کر زندگی میں کچھ خوشیاں آئی تھیں جن پر یقین کر پانا مشکل تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب اداس نہ ہو، گزرے وقت کو یاد کرتے۔ تمہارے نئے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ تم نے بتایا نہیں۔ وہ اس کا ذہن بھٹکانے کی خاطر پوچھ رہا تھا۔ فیملی کے ساتھ بانڈنگ اچھی رہی میری، بابا بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں۔ اماں تو ساس لگی ہی نہیں مجھے، جیسا میں نے سن رکھا تھا کہ ساس ایسی ہوتی ہیں۔ وہ تو 1% بھی ویسی نہیں ہیں۔ اور علیزہ بھابھی بہت اچھی ہیں۔ ہارون بھیا تو بہت اچھے ہیں، آپ سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔
وہ جان بوجھ کر آخری لائن بولی تھی اور وہ کافی کا گھونٹ بھرتے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں بہنوں کو بھائی سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، کوئی اور ہو نہ ہو، علیزے کو بھی میں ہارون سے زیادہ پیارا ہوں، وہ نارمل سے لہجے میں بولا تھا، اور مہروز حاتیت نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا تھا، جو اس کی کسی بات کا مطلب اپنے انداز میں اپنے حق میں نکال لیتا تھا، بلکہ مزید بہتر کر کے، بجائے اریٹیٹ ہونے کے۔ تم نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا، تمہاری فیملی میں بھی شامل ہوتا ہوں تو میرے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیے تمہیں۔ وہ کافی کا خالی مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ایک طرف رکھتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، جتنا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ، اور یہ رائے صرف ابھی کے لیے ہے، ابھی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آنے ہیں، اگر تب بھی آپ ایسے ہی رہے جیسے اب ہیں، پھر شاید میں آپ کے بارے میں مستقل رائے دے سکتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اس بات میں نہ کوئی مذاق تھا نہ کوئی شرارت۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، جس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہو، اس کے 2 دن کے رویے کو دیکھ کر اس کے متعلق مستقل رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ارتضیٰ عباس نے مہروز حاتیت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، بس اتنا یاد رکھنا، ارتضیٰ عباس مہروز حاتیت سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور رہتی زندگی تک کرتا رہے گا۔ تمہارے علاوہ نہ کسی سے محبت کی ہے آج تک، اور نہ ہی میں کسی اور سے محبت کر سکتا ہوں، رسانیت سے کہتے وہ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا، اور مہروز ان لمحوں میں زندگی کو جیتا ہوا محسوس کر کے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زندگی کی سب سے خوبصورت لمحے تھے اور وہ ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ شکریہ مجھے ایک فیملی دینے اور اپنا آپ بھی مجھے دینے کے لیے، وہ دھیمے سے لہجے میں سرگوشی کر گئی تھی۔ شکریہ میری فیملی کو مکمل کرنے کے لیے، اور مجھے بھی، تمہارے بغیر سب ادھورا تھا، یہ گھر بھی اور میں بھی۔ وہ نرمی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ گیا تھا، اور وہ بھی اس کے بازوؤں میں پرسکون سی ہوتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مہرو، اس نے نرمی سے پکارا تھا، وہ اکثر پیار سے اسے اسی نام سے پکارتا تھا، اسے مہروز حاتیت نام بہت مشکل لگتا تھا۔ تم میرے برانڈ کے لیے کام کرنا کب سے اسٹارٹ کر رہی ہو؟ وہ ایک برانڈ کے لیے ڈیزائننگ کا کام کرتی تھی، جس برانڈ کے ساتھ کولابریشن کے دوران وہ مہروز حاتیت سے ملا تھا، جہاں وہ اسے پسند آئی تھی۔ ابھی میرے وہاں ورکنگ ڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئے، کچھ ڈیزائنز ہیں جن کی پیمنٹ وہ مجھے ایڈوانس کر چکے ہیں، وہ مجھے ابھی کمپلیٹ کرنے کے دینے ہیں، اور پھر میں نے شادی کے لیے کئی چھٹیاں بھی کی ہیں، کل آخری دن ہے، پرسوں سے واپس جوائن کرنا ہے، ڈیزائن ختم کرتے ہی میں وہاں سے ریزائن کر دوں گی، اس کے بعد تمہیں جوائن کروں گی۔ وہ اسے تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ جلدی کرو، اس کے بعد میں اور تم اکٹھے جایا کریں گے ایک ہی جگہ، ویسے بھی اب کام میں بھی تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا۔ وہ دونوں اکٹھے ہنس پڑے تھے، زندگی اچھی خوشیاں بھری لگنے لگی تھی۔ ہلکی پھلکی باتیں کرتے وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کر رہے تھے۔ اگلے دن شام کے وقت مہروز حاتیت اپنے کمرے میں پرسکون سی اپنی نیند پوری کر رہی تھی، جو وہ اتنے دنوں میں نہیں کر سکی تھی۔ آج اس کی چھٹی کا آخری دن تھا، جبکہ ارتضیٰ عباس کو آج اپنے آفس جانا تھا۔ وہ باس تھا تو وہ ایکسٹرا چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ نیچے سے آتے شور اور آوازوں سے وہ مسلسل بے چین سی ہونے لگی تھی، آخر شور کے باعث وہ اٹھ پڑی تھی، آنکھیں مسلتے اس نے آوازوں پر غور کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ارتضیٰ عباس کے بابا کی تھی۔ وہ غصے میں کسی پر چیخ رہے تھے، پریشان ہوتے پیروں میں سلیپر ڈالتے وہ فوری باہر کی طرف بڑھی تھی، لیکن دوسری سیڑھی پر ہی اس کے قدم ساکت رہ گئے تھے، وہ ہل نہیں سکی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا تھا اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی گئی ہو اور دل کو کسی نے اس قدر سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا ہو کہ رگوں میں دوڑتا خون رک سا گیا ہو۔
ان دل چیر دینے والے الفاظ کو سن کر سامنے کا منظر اس کے لیے دل چیر دینے والا تھا۔ ارتضیٰ عباس اپنے والد وقاص صاحب کے سامنے کھڑا ان سے جھگڑ رہا تھا۔ آج پہلی بار ان کی فرمانبردار اولاد ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور ان سے جھگڑنے۔ ارتضیٰ عباس کے پیچھے ایک کم عمر مشکل 18-19 سالہ لڑکی کھڑی تھی۔ دیکھنے میں خوبصورت اور انداز میں تھوڑی سی ماڈرن ٹائپ تھی۔ تھوڑی ڈری گھبرائی ہوئی بھی نظر آتی تھی۔ ان کے آس پاس گھر کے باقی تمام لوگ کھڑے تھے جو حیرت زدہ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر بے یقینی تھی۔ ارتضیٰ عباس کے چہرے پر پتھر جیسے تاثرات تھے اور وقاص صاحب کے چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ کسی نے بھی اب تک مہروز عطیت کو سیڑھیوں پر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ تم اپنا دماغ کھو چکے ہو کیا ارتضیٰ؟ تم اپنے حواسوں میں ہو بھی یا نہیں؟ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ صرف 3 دن گزرے ہیں تمہاری شادی کو اور تم دوسری لڑکی بھی اٹھا لائے ہو۔ اس سے بھی تمہیں نکاح کرنا ہے۔ تمہاری پسند سے ہوئی ہے وہ شادی۔ پہلے کسی اور کو پسند کرتے تھے تو اس سے تو نہ کرتے شادی۔ وہ غصے سے چیخ رہے تھے اور وہ ضدی بنا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو وہ سوچ چکا ہے وہ کر کے رہے گا۔ آپ لوگ جو بھی کہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں عنایہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور کر کے رہوں گا۔ اس کے لیے آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہے تو میں یہ گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن عنایہ سے نکاح میں لازمی کروں گا۔ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ ضبط بھرے انداز میں اونچی آواز میں بول رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ کسی کے دل پر کتنی بری طرح اس کے الفاظ لگ رہے تھے۔ کسی کی روح گھائل ہو رہی تھی اپنا فرمانبردار بیٹے کو اس حد تک جاتا دیکھ۔ انہیں اب غصے سے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اس لڑکی سے شادی کر لو گے، لیکن اس لڑکی کا کیا جسے تم 3 دن پہلے اپنی بیوی بنا کر لائے ہو؟ وہ معصوم لڑکی جس کی 3 دن پہلے شادی ہوئی ہے، جس کی خوشیاں تم غارت کرنے چلے ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کے بارے میں سوچا ہے؟ مہروز عطیت کے بارے میں سوچتے وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہے تھے، جسے 3 دن پہلے وہ بیٹی بنا کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر اسے اس گھر میں لائے تھے۔ وہ میری پرابلم ہے ڈیڈ۔ ویسے بھی وہ میرے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ مان جائے گی میری بات۔ میں اسے سمجھا لوں گا۔ ابھی نیا نیا رشتہ ہے، وہ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن عنایہ ماں بننے والی ہے میرے بچے کی اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ آخر میں بے بس سا ہوا تھا اور اس کے لفظ مہروز عطیت کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، جبکہ وہاں موجود ہر ذی روح اس کے لفظوں پر ساخت ہوا تھا۔ ارتضیٰ عباس جیسے شخص سے کوئی بھی یہ امید تو نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے 3 دن سے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر وقت مہروز عطیت کی نظروں کے سامنے سے گھوم گیا تھا۔ زندگی نے پہلے کبھی خوشیاں نہیں دی تھیں تو اب کیسے دے سکتی تھی؟ وہ تو جانتا تھا کہ اس لڑکی کا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ اتنا برا کھیل کھیل گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے یقین ہوا تھا کہ ارتضیٰ عباس اس سے محبت کا دعوے دار اس کے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے ظالمانہ لفظ اس کے اس قدر بری طرح سے مہروز عطیت پر اثر انداز ہوئے تھے کہ اس کے جسم سے روح کھینچ گئے تھے۔ وہ مزید یہاں رک کر اور کوئی زخم نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ جانے کی غرض سے اوپر کی طرف مڑی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آ گری تھی۔ کان کے اوپر کی طرف سے سر کا ایک حصہ سیڑھیوں کے کنارے لگنے سے بری طرح پھٹ گیا تھا۔ فرش پر خون پانی کی صورت بہنے لگا تھا۔ گرنے کی آواز پر سب نے چونک کر اس طرف دیکھا تھا اور مہروز کو اس حالت میں دیکھتے سبھی پریشان ہوتے اس کی طرف بھاگے تھے۔ اگر کوئی نہیں بڑھا تھا اس کی طرف تو وہ صرف ارتضیٰ عباس تھا۔ وہ ساکھ جامد تھا، مہروز عطیت کو دیکھ رہا تھا، اس کے سر سے بہتا خون دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ مہروز یہ سب سن لے گی۔ فوری فرش پر بیٹھتے ہارون عباس نے مہروز کا سر اٹھاتے اپنی گود میں رکھا تھا۔ خون بہنے کی جگہ پر ہاتھ رکھتے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناممکن تھا۔ اپنی آخری بار بند ہوتی آنکھوں سے اس نے ارتضیٰ عباس کو دیکھا تھا، جو اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا تھا، جو بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ رہا تھا، کوئی اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، کوئی خون روکنے کا کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے جو ایک شخص چاہیے تھا، صرف وہی اس سے دور کھڑا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی اور وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو اس کی تکلیف سے، جیسے وہ لڑکی اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ آخری بار تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور وہ اپنے ہوش کھو گئی تھی۔ ہارون اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا
اور وہ اب بھی نہیں ہل سکا تھا اپنی جگہ سے، شاید بے جان سا تھا وہ خود بھی۔ ہسپتال کی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے وہ سب پریشان سی حالت میں تھے، اور وہ اپنے بیٹے کی دی گئی ٹینشن پر پریشان تھے۔ وہ اس لڑکی کے لیے بھی پریشان تھے کہ وہ اسے اب کیسے بتائیں گے کہ ان کا بیٹا اب اسے نہیں چاہتا۔ ابھی چند دن ہی تو گزرے تھے، خوشیاں بھرے دن شروع ہوئے اور اس کی خوشیوں کو پھر سے گرہن لگ گیا تھا۔ ان کے بیٹے نے بہت بری طرح سے اس معصوم لڑکی کا دل توڑا تھا جس نے اس شخص پر بھروسہ کیا تھا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی اتنی سلجھی ہوئی اولاد ارتضیٰ عباس بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ہسپتال کے بستر پر اندر آپریشن تھیٹر میں پڑی وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ خون حد سے زیادہ بہہ چکا تھا اور اسے خون کی ضرورت تھی، جو ہارون کا میچ ہونے پر وہ اسے اپنا خون دے چکا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی ان کے لیے، جس کی وہ بیوی تھی، اس نے ایک بار بھی کال کر کے اس کی خیریت و عافیت نہیں پوچھی تھی، اور نہ ہی وہ اس کا معلوم کرنے یہاں آیا تھا۔ یہی چیز ان پر واضح کر گئی تھی کہ مہروز حاتیت ارتضیٰ عباس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ہارون نے موبائل جیب سے نکالتے ایک نظر ڈالی تھی، شاید اس کے بڑے بھائی کی کوئی کال یا میسج آیا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نراش ہوتے وہ واپس فون جیب میں رکھ گیا تھا۔ ایک نظر ساتھ بیٹھے اس نے اپنے والد وقاص صاحب پر ڈالی تھی، جو پریشان سے سر جھکائے بیٹھے تھے اور گہری سوچوں میں لگتے تھے۔ نرمی سے اس نے وقاص صاحب کا ہاتھ تھاما تھا۔ پریشان نہیں ہو ڈیڈ، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دینی چاہی تھی۔ کیسے ٹھیک ہوگا بچے؟ ارتضیٰ کو دیکھا تم نے؟ وہ کسی کے ساتھ حرام تعلق میں بھی رہ سکتا ہے، ہم وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ تربیت تو ایسی نہیں کی تھی ہم نے اس کی۔ اس بچی کو اتنا مان دے کر ہم اپنے گھر میں لائے تھے، اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب بھی کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ ہم نے اسے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھایا تھا، کسی کی زندگی برباد کرنا تو نہیں سکھایا تھا۔ چلو اگر وہ کسی کے ساتھ تعلقات میں تھا بھی تو صحیح، اس کے گھر ہمیں رشتہ لینے کیوں بھیجا؟ اس نے کیوں شادی کی اس سے؟ یتیم مسکین بچی ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، اس کے ساتھ کرتے ہی اسے شرم نہیں آئی؟ وہ بھرے بیٹھے تھے تکلیف سے، غصے سے اور غم سے۔ ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ اس نے محبت دیکھی تھی اس لڑکی کے لیے اپنے بھائی کی آنکھوں میں۔ مہروز سے نکاح سے پہلے وہ کتنا بے چین تھا اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جلد از جلد لانے کے لیے۔ اس نے دیکھا تھا مہروز کا نام لینے پر جس طرح اس کے بڑے بھائی کے گال سرخ ہوتے تھے، وہ بھی محسوس کیا تھا اس نے۔ وہ کیسے مہروز کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ مہروز بہت محبت کرتی ہے بھائی سے، مجھے امید ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو دل پگھلا لے گی اس کا۔ اب پریشان نہ ہو، ہارون نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ کیا ٹھیک ہوگا ہارون؟ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو اپنی موجودہ بیوی کی حالت تک دیکھنے نہیں آیا وہ کیا پگھلے گا؟ جو لڑکی اسے اس کا خون پیدا کر کے دینے والی ہے، ظاہر ہے وہ اسی کی طرف رہے گا۔ نا امیدی سے کہتے ہوئے واپس سر جھکا کے بیٹھ گئے تھے۔ کل وہ نکاح کر لے گا، کچھ عرصے بعد اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، اس کی فیملی بن جائے گی، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، ہم بھی نارمل اپنی زندگیوں میں لوٹ جائیں گے۔ اس سب میں کوئی متاثر ہوگا، کوئی زندگی پر تکلیف میں رہے گا تو وہ صرف وہ لڑکی ہوگی۔ زندگی بھر وہ شاید اس غم سے نہیں نکل پائے گی۔ مضبوط بچی ہے، امید کرتا ہوں وہ تکلیف جھیل جائے گی، بس ایک بار صحت یاب ہو جائے۔ وہ فکر میں تھے مہروز حاتیت کی۔ ہارون نے علیزہ کی جانب دیکھا تھا، جو آپریشن تھیٹر کے دروازے کے ساتھ سر ٹکائے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علیزہ کو دیکھتے وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ علیزہ کے ساتھ وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو ارتضیٰ عباس مہروز حاتیت کے ساتھ کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ وہ سوچ چکا تھا علیزہ اس کی بیوی تھی، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ اپنی بیوی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس حالت میں تو بالکل بھی نہیں جس میں اس وقت مہروز حاتیت تھی۔ وہ ہمیشہ علیزہ کا خیال رکھے گا، اس کے ساتھ رہے گا، وہ سوچ چکا تھا۔ لیکن علیزہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا جسے کچھ دن پہلے اس نے اپنی بہن مانا تھا۔ اپنی اس بے بسی پر اسے شدید غصہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور مہروز حاتیت کی خطر سے باہر اور صبح تک اسے روم میں شفٹ کرنے کی خبر سناتے ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، اور ان چاروں نے اس کی خیریت معلوم ہونے پر شکر کا سانس لیا تھا۔ صبح کے وقت وہ چاروں مہروز حاتیت کے ہسپتال کے کمرے میں موجود تھے۔
وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے ہوش میں آ رہی تھی۔ گلناز بیگم مہروز کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے گلناز بیگم پر پڑی تھی، جو ارتضیٰ کی ماں تھی، لیکن مہروز کے ساتھ بھی انہوں نے ماں جیسا سلوک ہی رکھا تھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے نرمی سے اس کا گال سہلایا تھا۔ وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی جو بول سکتی تھی۔ سب بارے بارے اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ وہ کبھی ہونٹوں کو ہلکے سے جنبش دے کر جواب دیتی تو کبھی پلکیں جھپک کر۔ اس کی نظریں پورے کمرے میں ایک شخص کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی نظروں کی تلاش وہ سب سمجھ رہے تھے۔ چہرے ایک بار پھر اداس ہوئے تھے سب کے۔ وقاص صاحب نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا اور علیزہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مہروز نے اپنی آنکھوں کا نم ہونے سے روکا تھا۔ تو کیا وہ پوری رات اس کے لیے ایک پل کے لیے بھی نہیں آیا تھا؟ اسے نہیں ڈھونڈو بچے، وہ نہیں آیا۔ ہم معافی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف سے جو تکلیف ہم نے آپ کو دی ہے اور دینے جا رہا ہے۔ آپ فکر نہیں کرو، ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ فی الحال بے وقوف بنا ہوا ہے، جلد ہی سمجھ جائے گا۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے تھے اور تکلیف کی شدت سے مہروز حاتیت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن وہ انہیں اس طرح شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایسا نہیں کہیں ڈیڈ، آپ کی اس میں غلطی نہیں ہے، اور بیٹیوں سے معافی کون مانگتا ہے بھلا؟ آئندہ آپ ایسا کچھ نہیں کہیں گے، اور وعدہ کریں مجھ سے آپ ارتضیٰ سے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ باپ بننے والا ہے، اس کی خوشیاں جڑی ہیں اس لڑکی سے، اور میں اتنی سیلفش نہیں ہوں کسی سے اس کی خوشیاں دور کر دوں۔ اسے کرنے دیں یہ نکاح، آپ دونوں کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ لوگ دادا دادی بننے والے ہیں۔ میں معافی چاہتی ہوں اگر میری وجہ سے خوشی خوشی نہیں لگ رہی تو۔ مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ویسے بھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، چند دنوں کا تو تعلق تھا، جلد ہی سب بھول جائے گا مجھے۔ میرا کیا ہے، بچپن سے عادت ہے اکیلے رہنے کی، میں رہ لوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنے درد کو چھپانے کی، لیکن اس کے اندر چل رہی تکلیف سب سمجھ رہے تھے۔ علیزہ نے اس کی آنکھوں آنسو صاف کیے تھے اور وہ آنکھیں بند کر گئی تھیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جس شخص کے انتظار میں تھی اب وہی آیا تھا۔ مہروز حاتیت نے آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کا چہرہ ابھی بھی بے تاثر سا تھا اور آنکھیں بے حد سرخ۔ ارتضیٰ عباس کی نظریں مہروز سے ٹکرائی تھیں۔ اس شخص کو دیکھتے وہ نظریں موڑ گئی تھی، جبکہ وہ اسے چند لمحے دیکھتا رہ گیا تھا۔ پیلی پڑتی رنگت، روئی سرخ آنکھیں، خون سے سنی سر پہ بندھی پٹی۔ وہ ایک دم ہی نظریں موڑ گیا تھا اور باقی سب بھی ارتضیٰ عباس سے نظریں موڑ گئے تھے۔ کوئی بھی اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ اب آ رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ آپ آتے ہی نہ۔ اب کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ پہلی بار اپنے بڑے بھائی پر اس قدر غصہ آیا تھا۔ میں یہاں کسی کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں بتانے آیا تھا آج شام نکاح ہے میرا۔ اگر کوئی میرے نکاح میں شریک ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ مرضی ہے آپ لوگوں کی۔ وہ رکا نہیں تھا، ایک نظر مہروز پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس تنگ دل شخص کے الفاظ مہروز حاتیت کے دل پر لگے تھے اور سب کے چہروں پر ارتضیٰ عباس کے لیے ترس آیا تھا، جو اپنی بے وقوفی میں اس شخص کو گھور رہا تھا جس کی وہ مکمل دنیا تھا۔ آپ لوگ کیوں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلیں، آپ کے گھر میں نکاح ہے آپ کے بیٹے کا اور میرے شوہر کا، ہمیں چل کر تیاریاں کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں لگے گا اگر فیملی ہی نکاح میں موجود نہیں ہوگی۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا لیکن سر چکرا گیا تھا۔ گلناز بیگم نے اسے تھامتے اسے اٹھنے میں مدد کی تھی۔ بیٹا تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے، ہم گھر جا کر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ انہیں ترس آیا تھا اس پر۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ہمیں گھر جا کر تیاریاں کرنی ہیں، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے بہت خوش ہو، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی تکلیف کے گواہ تھے۔ بیٹا تم ٹھیک نہیں لگ رہی، تم ٹھیک تو ہو؟ انہیں اس کی دماغی حالت کی فکر ہوئی تھی۔ اس کی خود کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اسے وہ ایک عورت تھی، شوہر کی بے وفائی کی تکلیف سمجھتی تھی وہ۔ میں ٹھیک ہوں، اب پریشان نہیں ہوں، خوشی کے موقع پر رویا نہیں کرتے، رسانیت سے کہتے ہوئے چپل پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوپہر میں وہ گھر پہنچے تھے۔ گھر کے اندر گارڈن میں قدم رکھتے ہی مہروز حاتیت نے دیکھا تھا کہ گھر کے تمام نوکر گارڈن میں ہی نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کل ہی تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، دونوں خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو وہ اتنا بدل گیا؟ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔
وہ زبردستی مسکرائی تھی، آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا تھا اور نوکروں کی طرف بڑھ گئی تھی، پر دور کھڑے شخص نے نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ آنکھیں، آنسو اور ان میں موجود تکلیف سب کو محسوس کیا تھا۔ باقی گھر والے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارتضی عباس کے اس نکاح میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ رک جاؤ، یہ پھول یہاں نہیں لگاؤ، یہاں اچھے نہیں لگیں گے، وہ ایک نوکر کو ٹوک گئی تھی جو نکاح ہونے کی جگہ تیار کر رہا تھا۔ مہروز ہاتھیت کو دیکھتے وہ فوری نیچے اترا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پرپل فلاور کے ساتھ کبھی ریڈ فلاور اچھے لگتے ہیں کیا؟ وہاں پنک یا وائٹ لگاؤ۔ وہ دھیمی آواز میں انہیں انسٹرکشن دینے لگی تھی اور وہ سب رک کر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے جو آنکھوں میں آنسو لیے، سر پر خون سے سنی پٹی باندھے بکھرے سے حلیے میں انہیں ہدایت دے رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اتنے دماغ سے کام لے رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ وہ فوری کام ٹھیک کرنے لگا تھا اور وہ انہیں ہدایت دینے کے بعد باقی کے نوکروں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام میں نکاح تھا ارتضی عباس کا۔ 2 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے اور وہ دل پر پتھر رکھتے نوکروں کے ساتھ انتظامات مکمل کروا رہی تھی۔ جب برباد ہونا ہی تو مکمل طریقے سے ہونا تھا۔ اسے تھکاوٹ وہ حد سے زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ کل سے کچھ نہیں گیا تھا اس کے اندر، اور نہ اس کی حالت اس قدر اچھی تھی کہ وہ کوئی کام کر سکتی۔ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور وہ بری طرح سے وہیں گھاس پر گر گئی تھی۔ کہیں دور کھڑا شخص نے اسے گرتے دیکھ کر آگے کی طرف قدم بڑھایا تھا، لیکن پھر پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اسے گرتا دیکھ ملازم کام چھوڑ کر آئے تھے اور اسے اٹھاتے کرسی پر بٹھایا تھا اور اسے پانی دیا تھا، جبکہ دور کھڑے شخص کو اس کی یہ حالت اور اس کی اس قدر لاپرواہی دیکھتے حد سے زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں میڈم؟ ایک ملازم فکر مندی سے بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ درد کی شدت سے اس نے آنکھیں سختی سے مینچی تھیں اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھاما تھا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کے سر سے شاید دوبارہ خون بہہ رہا ہے، آپ کے سر پر بندھی پٹی پر خون کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو جا کر چیک کروانا چاہیے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے سہارا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ہال میں ہی وہ رک گئی تھی۔ آج پہلی بار اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ نظر سامنے اوپر کمرے کی طرف پڑی تھی جہاں وہ 3 دن پہلے کسی کی دلہن کے طور پر گئی تھی۔ اب نہ وہ اپنا کمرہ رہا تھا اور نہ وہ شخص۔ ایک کڑوی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ گھر بھی اب اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یہاں گھٹن اور بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی اور لڑکی موجود ہوگی، وہ کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ یہی خیال دم گھونٹ دینے کو کافی تھا۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ نیچے بنے گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی اور بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ سر، جسم، آنکھیں سب شدید درد کر رہا تھا، لیکن دل کے درد سے زیادہ نہ تھا جو زخم وہ اپنی روح پر محسوس کر رہی تھی۔ اس سب کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر ایک عورت کو ایک مرد کو کتنا چاہنا پڑتا ہے کہ وہ کبھی اسے دھوکہ نہ دے، ہمیشہ اس کا بن کر رہے۔ کیا عورت کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی؟ ہر چیز پر مرد کو اتنا اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ محبت میں تو آخر عورت کو بھی اختیار ہونا چاہیے تھا، یا پھر عورت کا دل ہی ایسا ہوتا کہ وہ کسی سے اس قدر محبت تو کبھی نہیں کرتی۔ ایک درد بھری سرگوشی اس کے ہونٹوں سے جدا ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جس شخص سے انتہا کی محبت کی تھی، وہی شخص اس کے لیے اس کی محبت کو سزا بنا گیا تھا۔ محبت کے بدلے اس نے اسے زندگی بھر کے آنسو دیے تھے۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اپنے ساتھ پڑا فون اٹھاتے اس نے اسپیکر پر ڈالا تھا۔ کہاں ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تمہیں۔ ہارون عباس کی فکرمند آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، نیچے گیسٹ روم میں ہوں۔ تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو مجھے؟ وہ دونوں ہم عمر ہی تھے، ایک دوسرے سے زیادہ فارمیلٹیز نہیں رکھتے تھے۔ بس کہیں نہیں، تمہیں دیکھنا تھا تو تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ریلیکس ہوا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، نکاح شروع ہونے والا ہے، تم سب تیار ہو گئے؟
نہیں، میں نے مام اور ڈیڈ سے کہہ دیا ہے، بس وہ اس کے نکاح میں شریک ہوں گے، میں اور علی سے نہیں جانا چاہتے، وہ روکھے سے لہجے میں بولا تھا۔ ارتضیٰ عباس کو رویہ اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ کتنی غلط بات ہے ہارون، تم اس کے واحد بھائی ہو اور علیزے کو اپنی بہن مانتا ہے۔ کوئی اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے یا نہ دے، تمہیں دینا چاہیے، تمہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے دو بھائیوں کے بیچ میں فاصلے آئیں وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خود کی کبھی کوئی فیملی نہیں رہی تھی، وہ فیملی کی اہمیت سمجھتی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے کسی بھی غلط فیصلے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے بھائی سے ہی بدگمان لگتا تھا۔ وہ غلط نہیں ہے ہارون، اس کا فیصلہ صحیح ہے۔ وہ اپنے بچے کی اس لڑکی کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، وہ بھی اسے اپنے نکاح میں لے کر۔ خود سوچو، اگر وہ نکاح نہ کرے تو بچہ کہاں جائے گا، کیا کہلائے گا، اور وہ لڑکی اس بچے کی اکیلی ذمہ داری کیسے اٹھائے گی؟ تمہارا بھائی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے لڑنے کو تیار ہے، تو کیا تم اس کی خوشی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ وہ بظاہر نرمی اور عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہارون نے اپنے لب بھینچے تھے۔ یہ لڑکی اس قدر مضبوط بھی ہو سکتی ہے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اور تمہارا کیا؟ کیا وہ جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے؟ مہروز ہاتھی اتنی سختی سے آنکھیں پیچھی تھیں۔ ارتضیٰ عباس کے ساتھ گزارا ہر ایک پل آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ نہیں، مجھ سے اس کی نہ تو کوئی دلی وابستگی ہے، نہ محبت، اور نہ ہی ہمارا کوئی اتنا پرانا ساتھ ہے۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا ہمیں، اور اس لڑکی سے تو اس کا بہت پرانا تعلق ہوگا، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دل کی حالت تھی کہ اب بند ہو جانے کو تھا، نہ جانے کیسے اس کے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ تم چاہے کچھ بھی کہو مہروز، لیکن اگر اس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا تو اس کے ساتھ تعلقات میں اس قدر آگے تک تھا تو اسے تمہیں اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہیے تھا، یا پھر اس لڑکی نے اس وقت اسے چھوڑ دیا ہوگا اور اس نے ایک آپشن کے طور پر تمہیں استعمال کیا ہے۔ اور جب اسے پتہ چلا ہوگا وہ ماں بننے والی ہے، وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آ گئی ہوگی، اور ارتضیٰ نے بھی ایک لمحہ نہیں لگایا ہوگا اسے قبول کرنے میں۔ جو غلط ہے تم اسے صحیح کہہ سکتی ہو، لیکن میرے لیے وہ غلط تھا اور ہمیشہ رہے گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ لفظوں میں غصہ واضح تھا، اور ہارون کو ارتضیٰ عباس سے اس قدر بدگمان دیکھ کر مہروز عاطف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ارتضیٰ عباس سے اس کا کوئی بھی رشتہ چھین نہیں سکتی تھی۔ ہارون، تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، ہم جیسے لوگ تو ہوتے ہی استعمال ہونے کے لیے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا، وہ محبت کے نام پر کسی سے بھی بآسانی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس میں غلطی ہماری خود کی ہوتی ہے، دوسروں کی نہیں۔ اور تم اس لڑکی کے لیے جس سے ملے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے، اپنے بھائی سے اختلاف رکھو گے؟ دوبارہ تم اس کے خلاف کچھ نہیں بولو گے، اور تم اس کے نکاح میں جا رہے ہو، اور اس سے بات بھی تم نارمل کرو گے۔ مجھے تم اس سے روڈلی بات کرتے ہوئے نظر نہ آؤ، ورنہ میں تم سے بات کرنا چھوڑ دوں گی ہارون، وہ اٹل اور سخت لہجے میں بولی تھی۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ جس شخص نے اسے برباد کیا تھا وہ اب بھی اس کے لیے ہمدردی کر رہی تھی۔ تم جو چاہو سمجھ سکتے ہو، جلدی تیار ہو کر پہنچو، باہر ملتے ہیں۔ کیا مطلب باہر ملتے ہیں؟ تم نہیں آ رہی باہر اس کے نکاح میں؟ وہ سختی سے بولا تھا۔ میں آ رہی ہوں، میرے شوہر کا نکاح ہے۔ کیا میں شریک نہیں ہوں گی؟ اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ بس چند پل، اور وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا۔ کیوں تم خود پر اس قدر ظلم کرنے پر آمادہ ہو؟ تمہیں خود پر ترس نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ نہیں، خود پر ترس کھا کر کیا کر لوں گی میں؟ صرف دوسروں کا تو مجھے برباد کرنے میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ حق تو میں خود پر رکھتی ہوں، تھوڑا خود کو بھی تو خود برباد کر لوں گی میں۔ وہ کال کاٹ گئی تھی، ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وقت نہیں تھا، اٹھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ حالت ایسی تھی کہ کوئی غیر بھی اس پر ترس کھا لے، لیکن اس شخص کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ پانی کا نل کھولتے، ہاتھوں میں پانی لیتے اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، لیکن پانی بھی اس کے چہرے پر موجود تکلیف کو دھو نہیں سکا تھا۔ وہ اندر سے تکلیف میں تھی، اور پانی اس کے چہرے پر موجود تکلیف کو دھونے کے لیے کارآمد نہیں تھا۔ اس نے غصے میں کئی بار پانی اپنے چہرے پر مارا تھا، لیکن سب بیکار تھا۔ وہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے تکلیف میں ہے، لیکن وہ جس قدر تکلیف میں مبتلا تھی، چھپانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ تھکتے آخر وہ رک گئی تھی، اور تولیے سے چہرہ صاف کرتے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نکاح شروع ہونے والا تھا جب وہ باہر
گارڈن کی طرف آئی تھی۔ سامنے ایک پھولوں سے بنے تخت پر وہی ظالم شخص بیٹھا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر وہی لڑکی جس کا چہرہ ایک دوپٹے میں ڈھکا ہوا تھا۔ مہروز حاتیت کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ جہاں کچھ دن پہلے وہ موجود تھی وہاں آج کوئی اور لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں، جہاں روشنی بھی کم تھی، وہاں پر ملازمین کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہ وہیں پر ان کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ وہاں پر کچھ ملازم باہر کے تھے جنہیں نگاہ کے انتظامات کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، اور کچھ گھر کے تھے۔ آج وہ مہروز حاتیت کو دیکھتے مسکرا بھی نہیں سکے تھے۔ وقاص صاحب اور گلناز بیگم پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ کچھ دیر تک روحان اور علی سے بھی وہاں آ چکے تھے۔ ارتضیٰ عباس نے نظریں ہر طرف پھیرتے اسے ڈھونڈنا چاہا تھا جس کا اسے انتظار تھا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے امید کی تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گی، اسے روکے گی، اس پر چیخے گی، یا پھر اس سے ہر ایک چیز کا حساب مانگے گی، شکوہ کرے گی، روئے گی، لیکن اسے سوال کرنا، شکوہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کے پاس آئی تک نہیں تھی، اس پہ ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ عباس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اسے کسی اور کو سونپنے کے لیے تیار ہو جائے گی، بغیر ایک بھی سوال پوچھے۔ اس نے بے چینی سے ایک بار پھر ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں۔ دل بے چین سا تھا اسے دیکھنے کو، اور آخر وہ اسے کافی دور ملازمین کی جگہ پر ہلکی روشنی میں ملازمین کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ مہروز حاتیت کی نظریں بھی اسی پر ٹکی تھیں۔ وہ نم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر پر بندھی پٹی مزید خون سے سرخ ہو چکی تھی، چہرے پر تکلیف رقم تھی، کپڑے بھی کل والے ہی اس کے تن پر موجود تھے۔ اس کی حالت دیکھتے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اسے اس جگہ پر بیٹھے دیکھ وہ سوچنے مجبور ہو گیا تھا کہ کیا وہ خود کو اس قدر گرا چکی ہے کہ اس نے آج وہاں بیٹھنا پسند کیا، جبکہ مہروز حاتیت نے آج خود اپنے لیے وہ جگہ پسند کی تھی، خود کو اپنی اہمیت دکھانے کے لیے۔ وہ ایک کمپنی میں ملازم ہی تھی اور دوسری کمپنی کے مالک کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ وہ خود کو بہت اوپر لے گئی تھی، اور آج وہ خود اپنی اہمیت واپس یاد دلانے کے لیے یہاں بیٹھی تھی۔ خواب اونچے دیکھے تھے، آخر سزا بھی تو ملنی تھی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا، ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مہمان کچھ خاص نہیں تھے، بس ارتضیٰ کے سیکریٹری اور چند ایک خاص ملازم اور گھر والے موجود تھے۔ اب ارتضیٰ عباس کی باری تھی قبول کرنے کی۔ اس نے ایک نظر مہروز پر ڈالی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھتے بھی وہ سنگ دل بنا تھا اور اس لڑکی کو قبول کر گیا تھا۔ نکاح ختم ہوا تھا اور مہروز حاتیت کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اب ارتضیٰ عباس کو نہیں بلکہ عنایہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے نصیب میں وہ شخص لکھا گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کسی اور کا ہو گیا تھا۔ وہ بے شک ہلکی روشنی میں تھی، لیکن وہ شخص اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ سکتا تھا۔ آج وہ اپنا سب کچھ ایک بار پھر کھو چکی تھی، لیکن اس بار یادیں زیادہ تکلیف دہ رہ گئی تھیں۔ مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ارتضیٰ عباس ساتھ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مضبوط لڑکی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن مضبوط ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ مضبوط لوگوں کو بے حس بھی سمجھ لیتے ہیں، جیسے ان میں کوئی احساس ہی نہ ہو، وہ صرف ایک مشین ہو۔ آج وہ پہلی بار روتا ہوا دیکھ رہا تھا اسے، آج تک نہ دیکھا تھا اسے روتا ہوا۔ اس کے آنسو اور تکلیف کی وجہ وہ خود تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تکلیف حد سے بڑھتی جا رہی تھی اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خود کو مضبوط دکھاتے دکھاتے وہ تھک رہی تھی اور اب لوگوں کے سامنے وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ خود کو مکمل برباد ہوتا دیکھنے کے بعد کمزور سے قدم اٹھاتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، اور باہر کچھ لوگ اس نئے جوڑے کو مبارکباد دینے میں مصروف تھے۔ گیسٹ روم میں داخل ہوتے اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ اس شخص کے لیے رونا نہیں چاہتی تھی، اس کی بے وفائی پر بھی نہیں رونا چاہتی تھی، لیکن ان آنسوؤں کا کیا کرتی جو رک نہیں رہے تھے۔ میں کیوں ایک ایسے شخص کے لیے رو رہی ہوں جو کبھی میرا تھا ہی نہیں، جو پہلے سے ہی کسی اور کا تھا اور اب بھی کسی اور کا ہے۔ ایک کمزور سی سرگوشی اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا، مجھ سے جھوٹا اظہار محبت کیوں کیا؟ اگر تم مجھ سے جھوٹا اظہار محبت نہ کرتے، مجھے جھوٹے خواب نہ دکھاتے، تو شاید میں اتنی تکلیف میں کبھی نہیں ہوتی۔ تم ایسے تو نہیں تھے، یا پھر میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی؟ سر دیوار کی سٹ ٹکائے مختلف یادیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، تم خوش رہو، میں وقت کے ساتھ اس تکلیف سے بھی نکل آؤں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھا تھا جو شادی کی پہلی رات ارتضیٰ عباس نے اسے پہنائی تھی۔ وہ مسکرائی تھی اس پل کو یاد کرتے۔ ہمت ختم ہو رہی تھی، وہ اٹھی تھی اور بیڈ پر جا لیٹی تھی۔ ابھی تو زندگی کاٹنی تھی، اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتی تھی؟ مہمان جا چکے تھے۔ ارتضیٰ عباس عنایا کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا اور باقی سب بھی ساتھ تھے۔ وہ رک گیا تھا، سمجھ نہیں آیا تھا عنایا کو کہاں بھیجے۔ علیزے، بھابھی کو ارتضیٰ کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ ہارون کی آواز پر ارتضیٰ نے ہارون کو دیکھا تھا۔ وہ مہرو کا کمرہ ہے ہارون، تم نیچے والا گیسٹ روم ٹھیک کروا دو، عنایا یہاں رہ لے گی۔ ارتضیٰ عباس اسے ٹوک گیا تھا، وہ شاید خود ہی کسی کو اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ آپ اپنی اس آخری مہربانی کو بھی اپنے پاس رکھیں۔ وہ مہروز کا کمرہ نہیں، آپ کا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ کے اس نکاح کے بعد آپ کے کمرے میں رہنا چاہے گی؟ وہ گیسٹ روم میں ہے، اسے وہیں رہنے دیں۔ آپ جائیں اپنی خوشیاں منائیں، جب وہ آپ کی باقی خوشیوں میں آڑے نہیں آئی تو اب کیا آئے گی؟ درستگی سے کہتے ہوئے اسے ٹوک گیا تھا۔ علیزے، بھابھی کو ارتضیٰ کے بھائی کے کمرے میں چھوڑ کر جلدی آؤ۔ علیزے کو حکم دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا اور باقی سب بھی چلے گئے تھے۔ وہاں اب بس ارتضیٰ عباس رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے عنایا اور علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ اس کا کمرہ تک چھوڑ گئی تھی بغیر کوئی بھی بات کیے؟ وہ اس کی زندگی سے نکلتی جا رہی تھی، بہت دور جا رہی تھی۔ اس سے بات کرنا، اس کے کمرے میں رہنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ الٹے قدم باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ دشمنی جان آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی، مہروز عاطیت کو بیڈ پر لیٹے کہ اس کے فون پر نوٹیفیکیشن بیل بجی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تھا، آفس کی طرف سے میل آئی تھی۔ اس کی شادی کی چھٹیاں ختم ہوئی تھیں، اب اسے کل سے آفس جانا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، جانتی تھی اب اسے اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھانی ہے۔ ٹوٹ جانے سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ کمرے سے باہر آتے وہ رک گئی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ، آفس بیگ ارتضیٰ کے کمرے میں موجود تھا، جس کے بغیر وہ آفس تو نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے کمرے میں جانا اب عذاب محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے انتظار کرتی رہ گئی تھی، کوئی نہیں تھا جس سے کہہ کر وہ ارتضیٰ کے کمرے سے اپنا سامان منگوا لیتی۔ آخر تھک ہار کر وہ ہمت کرتے ارتضیٰ عباس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ابھی سب باہر مصروف ہوں گے، کوئی بھی ابھی تک اندر نہیں آیا۔ جہاں وہ کبھی پورے حق سے اس کمرے میں داخل ہوتی تھی، آج وہاں جانا بھی گھٹن دے رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے اندر ہوئی تھی، لیکن کمرے میں موجود عنایا کو دیکھ وہ حد سے زیادہ گھبرائی تھی۔ وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نکاح کے جوڑے میں موجود بیٹھی ہوئی تھی، جہاں کچھ دن پہلے وہ بیٹھی تھی۔ کیا کیا نہیں یاد آیا تھا مہروز کو کمرے میں دیکھ کر؟ عنایا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مہروز عاطیت کو جانتی تھی، ارتضیٰ عباس کی بیوی۔ آپ یہاں، انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ اس کمرے میں نہیں رہیں گی، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ وہ ہچکچاتے بولی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے مہروز اپنے کمرے میں رہنے آئی ہے، جبکہ اس کے منہ سے نکلے لفظوں نے مہروز کو مزید تکلیف دی تھی۔ اسے یہ الفاظ ارتضیٰ کے لگے تھے۔ وہ اس کے کمرے سے چھوڑنے سے پہلے ہی اسے اپنے کمرے سے نکال چکا تھا۔ یہی سوچ مزید تکلیف دے گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے الماری کی طرف قدم بڑھا گئی تھی اور ارتضیٰ عباس کو دیکھتے ہوئے اچھا خاصا غیر آرامدہ محسوس کر گئی تھی۔ جو شخص کبھی اس کا کمفرٹ زون تھا، آج وہی اسے غیر آرامدہ کر رہا تھا۔ مہروز کو کمرے میں دیکھتے ہوئے چند قدم چلتے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اب اسے کمرے میں دیکھتے حیرت ہوئی تھی، لیکن چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ وہ نظریں جھکا گئی تھیں۔ تم اب کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ غصہ بھی آیا تھا۔ جب وہ پہلے یہ کمرہ چھوڑ چکی تھی بغیر اس سے بات کیے، تو اب کیوں آئی تھی؟ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ خاموش تھی، نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی جیسے مجرم وہ ہو۔ وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی حلق سے۔ اسے خاموش دیکھ کر ایک بار پھر غصہ آیا تھا۔ اگر تم یہاں اپنے کسی غیر ضروری ارادے سے آئی ہو یا پھر عنایا کو کچھ کہنے آئی ہو تو اس بارے میں سوچنا بھی نہ۔ وہ ماں بننے والی ہے، اسے نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں برداشت نہیں کروں گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا، اور مہروز نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف بھی تھی جو ارتضیٰ عباس نے دیکھی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا، اس کے لیے اس سے جڑے رشتے تک بچا رہی تھی تاکہ کوئی اسے برا نہ سمجھے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے گی۔ وہ اسے اس قدر گری ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تکلیف سے اس کے ہونٹ کپکپانے لگے تھے جنہیں وہ بھینچ گئی تھی۔ اس کے سامنے نہیں رو سکتی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ارتضیٰ عباس نے
اس کے کسی چھوٹے بچے کی طرح کپکپاتے ہونٹ دیکھے تھے۔ اس نے مہروز حاتیت کی انا پر چوٹ کی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ روئے، اس کے سامنے روئے بکھرے اور پھر وہ اسے سمیٹ لے، لیکن جانتا تھا وہ کتنی خوددار اور خود غرض ہے، کبھی نہیں روئے گی اس کے سامنے۔ اس کی نظر بار بار اس کے سر پر بندھی پٹی پر بھی جا رہی تھی، جو پوری طرح سے خون سے بھر چکی تھی۔ اب خون پٹی سے بھی باہر بہنے لگا تھا۔ اس کی زخم سے شاید خون مسلسل رس رہا تھا، لیکن وہ توجہ ہی کہاں دے رہی تھی خود پر۔ کیا حال کر لیا تھا اس نے ایک دن میں اپنا! وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ مڑ گئی تھی، مزید یہاں رک کر خود کو زخمی نہیں کروا سکتی تھی۔ الماری کھولتے اس نے وہاں سے اپنا لیپ ٹاپ اور بیگ اٹھایا تھا اور ٹیبل کی طرف بڑھتے وہاں سے اپنا چارجر اٹھاتے بیگ میں ڈالا تھا، اور لیکن پھر رک گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دیکھی تھی، جس کا اب اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں تھا۔ اب یہ بھی کسی اور کا حق لگا تھا۔ ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے اس نے ٹیبل پر رکھی تھی۔ ہونٹ اس نے سختی سے بھینچ رکھے تھے، حلق درد کر رہا تھا، اور اپنا بیگ اٹھاتے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے میں رکتے ارتضیٰ عباس کو دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ تھوڑا آگے کرتے اسے دکھایا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو وہ یہاں صرف یہی لینے آئی تھی، کسی کو نقصان پہنچانے نہیں۔ وہ خاموشی سے رخ پھیرتے وہاں سے چلی گئی تھی، اس کی زندگی سے بہت دور۔ اب شاید ہی وہ کبھی مہروز حاتیت کو اپنی زندگی میں پائے۔ ارتضیٰ عباس نے 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی کو مسلا تھا، ایک نظر ٹیبل پر رکھی انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ وہ پہلا تحفہ تھا جو اس نے مہروز کو دیا تھا، اور آج وہ بھی وہ اسے واپس کر گئی تھی۔ خاموشی سے اس انگوٹھی کو اٹھاتے اس نے واپس اپنی جیب میں رکھا تھا اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ عنایا ان دونوں کو دیکھتے پریشان سی تھی۔ گیسٹ روم میں واپس آتے اس نے دروازہ بند کیا تھا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھ گئی تھی۔ گھٹنوں کو اکٹھا کرتے وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جسم اور ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے بولے لفظوں اور رویے کی تکلیف زیادہ تھی۔ بالآخر وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے سسکیوں سمیت رو دی تھی، اور باہر کھڑے شخص نے اس کی سسکیوں کی آواز سنتے سختی سے، شدت سے آنکھیں میچی تھیں۔